شریک ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے تعلق رکھنے والے ان کے پارٹی کے ورکرز، بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہمارے لیے آج ایک بڑی خوشی کا دن بھی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں بڑا افسوس بھی ہے کہ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ بلوچستان میں اور خاص کر یہاں سے اس علاقے سے قریب تر میں ہوا، جس میں ہمارے ایف سی کے بھائی شہید ہوئے اور لوگوں کو نقصان ہوا۔ لیکن ساتھ ساتھ آج کا یہ پروگرام اور وزیر اعظم صاحب اور ہم سب کا ادھر آنا، اس دن یہاں جمع ہونا، اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے لوگوں کے خلاف جس طرح کا بھی ایک منصوبہ بندی کریں گے، یہاں کی حکومت، یہاں کے ادارے اور یہاں کے محب الوطن لوگ ہمیشہ ایک پازیٹیو انداز سے اور ان سب چیزوں کے لیے جرأت کے ساتھ سامنے آ کے اس کی منفی کریں گے۔ اور ہم اور آپ آج الحمدللہ اس زیارت ریزیڈنسی میں موجود ہیں، جو ایک یادگار اور قائد کا آخری قیام تھا، اور زیارت انہیں پسند تھا۔ اور بلوچستان میں الحمدللہ جو بھی زیارت آتا ہے پاکستان سے، دنیا سے، کہیں سے بھی، تو وہ چاہے اس کے درخت ہوں، چاہے اس کی ویلی ہو، چاہے اس کی خوبصورتی ہو، چاہے اس کے خوبصورت بڑے دل کے کشادہ وسیع لوگ ہوں، الحمدللہ ہر انسان اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بلوچستان کے لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاکستان سے وزرائے کرام، صدور یا بڑے بڑے لوگ جب بھی بلوچستان آتے ہیں، وہ ایک دفعہ زیارت بھی آتے ہیں۔ تو خان صاحب، میں اہلیان بلوچستان عوامی پارٹی، اپنی کیبنٹ، آپ کی پارٹی، ہم سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج آپ قائد کی ریزیڈنسی پہ آئے ہیں، اور ان حالات میں آنا آپ کا اس بات کی گواہی ہے کہ جو محبت آپ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں سے رکھتے ہیں، حالانکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیارت قائد اعظم ریزیڈنسی میں تقریب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں شریک ہیں، اور پاکستان کے دشمن جو بھی منصوبہ بندی کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، کہنا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا۔ نہ ایسا کوئی پروگرام کینسل کیا، بلکہ میرے اور آپ کے بیچ میں یہاں موجود ہیں، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ خان صاحب، زیادہ آپ بات کریں گے، میں اہلیان زیارت کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ کسی حکومت کو وہ شوق نہیں ہوا، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے مان لیا، اور زیارت سے لے کے سنجاوی کا جو آپ نے وفاق میں پچھلے سال روڈ منظور کروایا، یقینی طور پہ یہ نہ صرف یہاں کے لوگوں کو فائدہ دے گی، یہاں کے زمینداروں کو فائدہ دے گی، بلکہ کوئٹہ سے لے کے زیارت سے لے کے سنجاوی، اور آگے جا کے سنجاوی سے لے کے دکی یا لورالائی اور پھر پنجاب کی کنیکٹیویٹی ان علاقوں میں ایک بہت بڑی معیشت کے حوالے سے تبدیلی بھی لائے گی۔ تو ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ لیکن اگر مناسب نہیں لگتا، لیکن ایک سیاسی حوالے سے، چونکہ آپ بلوچستان کی ترقی میں جب بھی ہم نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی ہے، اور بلکہ آج کے پروگرام میں یہ کہتا بھی چلوں کہ ایک بڑا مشہور ہوا بلوچستان کا سدن پیکیج، حالانکہ نام سدن پیکیج نہیں تھا، لیکن وہ نام ایک بن گیا جس پہ بڑی سیاست بھی ہوئی۔ تو یہ محسوس کیا گیا کہ شاید خان صاحب نے سارے ترقیاتی کام سدن پیکیج میں ادھر ادھر دے دیے ہیں، لیکن الحمدللہ میں آج زیارت کے لوگوں کو، اور خاص کر بلوچستان کے ان اضلاع جن میں قلعہ سیف اللہ، جوب، ہرنائی، زیارت، ہمارے نصیر آباد ڈویژن، سبی ڈویژن اور خاص کر کوئٹہ ڈویژن کے علاقے ہیں، جو کہ ترقیاتی منصوبے میں بہت ساری اسکیمیں یہاں بھی ہوئیں۔ حالیہ میں خان صاحب نے ہرنائی اور جو سنجاوی کا روڈ جس کا افتتاح کروایا، یہ بھی تقریباً کوئی 7-8 ارب کا پروجیکٹ ہے، جس سے اس علاقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، سیکرٹری صاحب نے بھی بتایا کہ عمر اسد صاحب نے پلاننگ کمیشن میں بلوچستان کے جو تقریباً 40 کے لگ بھگ اسکیمات تھیں، جو بڑے پیمانے میں تھی، جن میں ڈیم بھی تھے، جن میں روڈ بھی تھے، اور بہت ساری اسکیمیں تھیں، ان کو منظور کر کے آپ نے میرے خیال بلوچستان کے اس خطے کے لوگوں کے لیے بھی جو پیکیج منظور کیا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ یہ بہت خوش ہوں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی عرض آپ سے ضرور ہے، اور میں امید کروں گا آپ ضرور کہیں گے کہ ان درختوں کے جن کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، ان کو صدیاں گزری ہیں،
1000 سال 2000 سال 2500 سال 3000 سال پرانے بھی درخت ہیں، اور دنیا میں بہت کم ایسے جنگلات رہ گئے ہیں جو زیارت کی طرح ہوں، اور خاص کر جن کو ہم جونیپر ٹری کے نام سے دنیا میں بڑا مشہور ہے. لیکن گیس الحمدللہ ادھر آئی، لیکن چونکہ اس کا نظام ایسا نہیں ہے تو وہاں خاص کر ٹھنڈ کی سیزن میں زیارت کے لوگ صرف اپنے علاقے اور اپنے گھر چھوڑ کے اسی لیے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ یہاں ان کو گیس کی ایک بہت بڑی قلت محسوس ہوتی ہے. تو ان برف کے سیزن میں، اور خان صاحب یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹھنڈ ایسی ہوتی ہے کہ جو شاید ہی کہیں ہو، -15 -16 ڈگری میں 10 ڈگری میں میں اور آپ عام انسان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی کچے گھر میں یا اپنی ٹین کے چھت کے گھر میں بیٹھا ہے اور پھر اسی ٹھنڈ میں اور کچھ نہ کرے تو پھر اس کو یہی جنگل نظر آتے ہیں، یہی شجر نظر آتی ہے، اور مجبوراً ایک غریب آدمی پھر اسی جونیپر ٹری کو جا کے کاٹتا ہے اور اپنے گھر کا چولہا بھی گرم کرتا ہے، اپنے لیے گرمی کا بھی بندوبست کرتا ہے اور اپنا کھانا بھی اسی سے بناتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماضی میں حالانکہ اس کا منصوبہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، بہت کم لاگت میں یہ پروجیکٹ بن سکتا ہے. اگر آپ آج زیارت کے لوگوں کے لیے LPG ایئر مکس کا پلانٹ کا اگر اعلان کریں گے تو یقینی طور پہ زیارت کے لوگ اور خاص کر اندرون شہر کے لوگ اس چیز سے بڑے خوش بھی ہوں گے اور آپ کے اس ایک اور تحفے کو بھی بہت سراہیں گے. میں آخر میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، آپ سب ادھر موجود ہیں، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب آپ کا، کہ آپ بلوچستان کے اس ترقی میں جس طرح ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں اس بات کو چونکہ مجھے کہنا بھی چاہیے کہ مجھے، حالانکہ ہم اپنی حجت بھی کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ، ہمارے صوبائی لوگ بھی حجت کرتے ہیں، پھر ہم آپ کے اوپر حجت کرتے ہیں. ہم نے آپ سے جب بھی کچھ مانگا ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کی ترقی کے لیے، آپ نے کبھی بھی منع نہیں کیا، بلکہ ایک بہت دیرینہ مسئلہ سی پیک کا ویسٹرن روٹ، اس کو آپ نے منظور کرایا، اور حالیہ میں آپ نے چمن سے لے کے کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کے کراچی کا جو منصوبہ منظور کروانے کی ہدایت دی ہیں. یہ بلوچستان کے وہ پروجیکٹ ہوں گے جن کو ایک بڑے عرصے تک لوگ انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے. میں آخر میں فواد چودھری صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں، وہ آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ آپ ہمارے پاس زیارت انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور اس طرح کا موسم شاید ہی پاکستان میں کہیں اور ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام وزیر اعظم عمران خان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم کا دورہ اس بات کی گواہی ہے کہ بلوچستان کے عوام سے محبت رکھتے ہیں. پاکستان کے دشمن جو بھی منصوبہ بندی کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. بلوچستان کے عوام دہشت گردی کا مقابلہ